السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضاہ لہ۔ عزیزان گرامی، وعدے کے متعلق پوچھا گیا تو وعدہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مطہرہ سے اور تعلیمات صوفیہ کرام بزرگان دین کی تعلیمات کی روشنی میں واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وعدہ کرو، وعدے کے متعلق روز قیامت پوچھا جائے گا۔ تو ہنسنے میں بھی وعدہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہم بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مسکراہٹ میں بھی کوئی بات کر جاتے ہیں نا، وہ بھی وعدے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ کا لفظ کہا کریں، اور وعدے کے متعلق جو آپ لوگ پورا نہیں کر سکتے، لما تقولون ما لا یفعلون، تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ تو وعدہ ایمان کی علامت ہے، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتے تو وہ نفاق سے بزرگان دین نے تشبیہ کیا ہے۔ تو لہٰذا جس کا قول فعل میں تضاد ہے تو ان کے ساتھ آپ کیا معاملات کریں گے؟ اس پہ بندہ مسلمان ہے اور اسی پہ بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ شریعت ظاہر پہ دلالت کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں چھوٹا سا پوسٹ بھی آ جائے گا قرآن اور سنت کی روشنی میں، وہ بھی پڑھیے گا اور اپنے ایمانوں کو یا اپنی ایمان کو تازہ کیجیے گا۔ تو کوشش کرے اپنے زندگی سے جھوٹ نکالے۔ اگر آپ پرسکون رہنا چاہتے ہیں، اطمینان سے رہنا چاہتے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ جھوٹ نکالو، حسد نکالو، غصہ نکالو، منتقم مزاجی نکالو، حرص نکالو، بے جا خواہشات نکالو، جو بتوں کو آپ نمازوں میں اور خیالوں میں پوجتے ہیں، جس کے ساتھ کوئی شے دیکھتے ہیں، جس کے گھر میں کوئی شے دیکھتے ہیں، گاڑی دیکھتے ہیں یا فرنیچرز دیکھتے ہیں، اچھے کپڑے دیکھتے ہیں، واچ دیکھتے ہیں، یا کسی کی گھر بار دیکھتے ہیں، یہ سارے آپ نا خیر اللہ میں آتا ہے۔ یہ بت، یہ وہ بے جان چیزیں جو آپ پوجتے ہیں، اور یہ بندے کے اعمال کو برباد کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے وجود سے نکالو، بدنیتی کو اپنے وجود سے نکالو، آپ کو سکون قلب عطا ہو جائے گی اور راضی بر رضا رہیں گے، اور پھر آپ جو سوچتے ہیں اس سے اللہ تقدیر بنائے گا۔ تجویز ہے انسان کی تقدیر۔ تو وعدے کے متعلق بہت وعید آئی ہے، کوشش کیجئے گا وعدہ پورا کریں، اور جو وعدہ کر نہیں سکتے سامنے سے کہہ دے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس سے نہ آپ اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرتے ہیں، اپنا آخرت بھی خراب کرتے ہیں، اور اپنے ایمان کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ اگر کوئی ناراض ہوتے ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کی رسول ناراض نہ ہو، روز قیامت آپ کو کیا منہ لے کر جائیں گے؟ بے جا وعدے نہ کرے، فضول وعدے نہ کرے، سرسبز باغ لوگوں کو نہ دکھائیں۔ جو کر نہیں سکتے، جو آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ سیدھی سے کرے کہ جی یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، میرے بس میں ہوا، اس سے زیادہ کر جاؤں گا۔ تو اگر آپ انسانوں کو راضی کرنا چاہے تو انسان تو میٹیریلسٹ ہو چکے ہیں، آخرت سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے، بزرگان دین کی تعلیمات سے دور ہے، قبر سے دور ہے۔ اس مخلوق کو کون راضی کرے گا؟ جو اپنے خالق کے نہ ہو سکے وہ تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ جو اپنے خالق، جس نے اس کی خلقت کی ہے، خوبصورت ساخت میں اس دنیا میں لایا، اس کی نافرمانیوں میں رہتے ہیں۔ اور ایک لفظ بڑا سخت ہے، یہ تو مخلوق نہ، بعض مخلوق، اس نے تو اللہ سے وہ تو اللہ سے بغاوت پہ اتر آئی ہے۔ تو جو اللہ سے بغاوت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بغاوت کرے، نافرمان ہو جائے، وہ آپ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ وقت کی ضیاع ہے، وقت کی بربادی ہے۔
اپنے اعمال پہ، اصلاح نفس پہ توجہ دے دے بجائے لوگوں کے راضی کے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔